پاکستان میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کی مشکلات۔ کراچی میں برمی کالونی اور اراکان آبادی کی کچی آبادی میں بسنے والے ہزاروں روہنگیا مسلمان پناہ گزین بے یقینی کی فضا میں رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے پناہ گزین کا درجہ نہیں دیا گیا اور نہ ہی اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کی طرف سے اس طرح ریفیوجی کارڈ جاری کیے گئے ہیں جس طرح افغان باشندوں کو دیے گئے تھے۔ اس لیے یہ کراچی شہر میں آزادانہ طور پر نقل و حرکت نہیں کر سکتے اور اکثر و بیشتر انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے پوچھ گچھ اور چیکنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میانمار میں مسلم نسل کشی کی خبریں انہیں اضطراب میں مبتلا رکھتی ہیں اور وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ پڑوسی ملک بھارت اپنے ہاں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان میں روہنگیا مسلمانوں کے لیے برمی مسلم ویلفیئر آرگنائزیشن نامی تنظیم کام کر رہی ہے۔ نور حسین اراکانی کی یہ رجسٹر تنظیم برما اور بنگلہ دیش کے روہنگیا مسلمانوں کی بھی ہر ممکن مدد کرتی ہے۔ اس تنظیم کے مطابق کراچی میں اس وقت 3 لاکھ روہنگیا مسلمان پناہ گزین ہیں، جن میں سے 1 لاکھ کو پاکستانی شہریت مل چکی ہے، جبکہ بقیہ شناختی کارڈ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ماہی گیری ہے، جسے وہ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں پولیس کی طرف سے حراست میں لے لیا جاتا ہے اور 10 سے 15 ہزار روپیہ خرچ کرنے کے بعد انہیں رہائی نصیب ہوتی ہے، یا پھر وہ مقامی افراد کے ساتھ ماہی گیری پر مجبور ہیں جو ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنے کے علاوہ ان کی محنت کا مناسب معاوضہ نہیں دیتے۔ پاکستان کی طرف سے بنگالی اور برمی باشندوں کی ہجرت 1970 میں شروع ہوئی تھی، جو کہ 1998 تک جاری رہی۔ صدر ایوب کے دور میں ان کے لیے حکومتی طور پر نرم گوشہ اپنایا گیا تھا اور انہیں بڑی تعداد میں شناختی کارڈ جاری کیے گئے، مگر بعد کی حکومتوں نے ان کے مسائل سے چشم پوشی اختیار کی۔ یہ جن بستیوں میں رہائش پذیر ہیں وہاں بنیادی سہولتیں میسر نہیں۔ کوئی روہنگیا بچی شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کسی ہسپتال میں زچگی نہیں کروا سکتی۔ ملیر سے نون لیگ کے ممبر صوبائی اسمبلی شفیع محمد جاموٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کی مدد سے ایسا نظام ترتیب دیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو شناختی کارڈوں کا اجرا اور توسیع ممکن بنائی جا سکے۔ روہنگیا مسلمانوں کے لیے ان کے پیاروں کی تدفین کے لیے قبرستان بھی موجود نہیں، اور موجودہ قبرستان میں تدفین کے 15,000 لیے جاتے ہیں، جو دینا ان کے لیے ممکن نہیں۔ یہ لوگ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے، بچوں کو اسکول نہیں داخل کروا سکتے، مگر مولانا کریم اللہ نامی ایک شخص نے اسرا اسکول کے نام سے 2008 میں اس کمیونٹی کے لیے اسکول کھولنے کی ٹھانی اور اب 9 اساتذہ میٹرک تک تعلیم دے رہے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ناکافی ہے۔ پاکستان میں رہائش پذیر روہنگیا مسلمان کسی بھی قسم کی گروہ بندی، تعصب اور فرقہ پرستی سے پاک ہیں۔ یہ لوگ بے ضرر ہیں اور پاکستان کی سالمیت یا سیکیورٹی کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لٹے پٹے تباہال لوگوں کو مزید نہ آزمایا جائے اور انہیں پاکستانی شہریت جاری کر کے قومی دھارے میں لا کر ملکی ترقی میں حصہ دار بنایا جائے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔